السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم جماعت چہارم سے مضمون اردو کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور معلوماتی سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حکیم اجمل خان۔ سبق نمبر 14، حکیم اجمل خان۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے۔ ہندو مسلمان سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کا نام اجمل خان تھا۔ حکیم صاحب سن 1868 میں پیدا ہوئے تھے اور 59 سال کی عمر میں اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے سے سن 1927 میں اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اگر آپ کو حکیم صاحب کا تھوڑا سا بھی حال بتایا جائے تو پوری کتاب بن جائے گی، اس لیے ان کے بارے میں صرف 2-4 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس مشہور شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کا نام حکیم اجمل خان ہے۔ حکیم اجمل خان دہلی کے تھے اور وہ بڑے ہی مشہور حکیم تھے، یعنی ان کا بہت نام تھا۔ ہندو مسلمان سبھی ان کی عزت کرتے تھے۔ حکیم صاحب 1868 میں پیدا ہوئے تھے اور 1927 میں جب ان کی عمر 59 سال تھی تو دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حکیم صاحب کے بارے میں اگر تھوڑی سی بھی معلومات بتائی جائے تو اس معلومات سے پوری کتاب بن سکتی ہے۔ اس سبق میں ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ایک زمانہ تک لوگ حکیم صاحب کو صرف ایک اچھا حکیم مانتے تھے۔ ان کے مقابلے کا ہندوستان میں کوئی حکیم نہ تھا۔ نوابوں، راجاؤں سے ماہانہ ہزاروں کی رقمیں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے دہلی سے باہر جانے کی روزانہ 1000 روپے فیس مقرر تھی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا بڑا طبیب صرف امیروں ہی کا علاج کرتا ہوگا، غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حکیم صاحب جو کچھ کماتے اپنے عزیزوں اور غریبوں کی مدد اور قومی کاموں میں خرچ کر دیتے۔ دہلی میں یا اس کے آس پاس کسی غریب کے گھر جاتے تو علاج کا 1 پیسہ نہ لیتے۔ اسی وجہ سے وہ بڑا طبیب جو راجاؤں اور نوابوں کے محلوں میں ہزاروں پر جاتا، اکثر ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں بھی خدمت کرتا نظر آتا تھا۔ اس کے پاس سے بے شمار غریبوں کو دوائیں مفت ملتی تھیں۔ حکیم اجمل خان بہت مشہور تھے، لیکن وہ صرف حکیم ہی نہیں بلکہ ایک اچھے انسان بھی تھے، اور ان کے مقابلے کا دوسرا کوئی حکیم اس وقت ہندوستان میں نہیں تھا۔ یہ اتنے مشہور تھے کہ نوابوں اور راجاؤں کے پاس بھی علاج کے لیے جاتے تھے، اور نواب اور راجا ان کی ماہانہ ہزاروں کی تنخواہ پر انہیں بلاتے تھے۔ وہ دہلی سے باہر جانے کے لیے روزانہ 1000 روپے فیس کے طور پر لیتے تھے۔ اب اتنی زیادہ فیس تو صرف امیروں سے ہی لی جا سکتی ہے، تو اتنا بڑا طبیب یعنی حکیم اجمل خان جو اتنی زیادہ فیس لیتے تھے تو ایسا لگتا ہے شاید وہ صرف امیروں کا ہی علاج کرتے ہوں گے، لیکن ایسی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے غریبوں کی بھی مدد کی اور غریبوں کی بھی خدمت کی، اور ان کا بھی وہ علاج کیا کرتے تھے۔ اصل میں حکیم صاحب جو کچھ کماتے تھے وہ اپنے عزیزوں اور غریبوں کی مدد میں، اسی طرح قومی کاموں میں یعنی ملک کی فلاح کے کاموں میں خرچ کر دیتے تھے۔ جب وہ دہلی یا دہلی کے آس پاس کے علاقے میں کسی غریب کے گھر جاتے علاج کرنے کے لیے تو ان سے 1 بھی پیسہ فیس کے طور پر نہیں لیتے تھے، ان کا علاج مفت میں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ حکیم جو راجاؤں اور نوابوں کے پاس محلوں میں جاتا تھا، ہزاروں روپے فیس لیتا تھا،
وہی حکیم اکثر غریبوں کے گھروں میں ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں بھی غریبوں کی خدمت کرتا نظر آتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکیم صاحب صرف امیروں کا ہی نہیں بلکہ غریبوں کا بھی علاج کرتے، اور یہاں تک کہ غریبوں سے فیس بھی نہیں لیتے تھے اور انہیں دوائیں بھی مفت میں دستیاب کراتے تھے۔ جاڑا، گرمی، برسات، ہر موسم میں صبح ٹھیک 6 بجے حکیم صاحب گھر سے نکل آتے اور بہت سے مریضوں کو دیکھتے۔ کبھی کبھی ان کی غیر ضروری باتیں بھی سنتے مگر پیشانی پر بل نہ لاتے۔ ان کے اس عام دربار میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ تھا، امیر ہو کہ غریب سب کو باری باری دیکھتے۔ پیارے بچوں، حکیم صاحب کسی بھی موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روز صبح ٹھیک 6 بجے گھر سے نکلتے تاکہ وہ مریضوں کو دیکھ سکے، ان کا علاج کر سکے۔ کبھی کبھی مریض ان کے سامنے غیر ضروری باتیں بھی کرتے تھے، یعنی اپنی بیماری کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو ان کے دل میں ہوتی تھی وہ حکیم صاحب کے ساتھ وہی باتیں کرتے تھے۔ ان غیر ضروری باتوں کو سن کر حکیم صاحب کی پیشانی پر بل نہ آتا، یعنی حکیم صاحب وہ باتیں سن کر بور نہیں ہوتے تھے، ان کا برا نہیں مانتے تھے۔ ان کے اس عام دربار میں چھوٹے بڑے سب برابر تھے، امیر ہو یا غریب ہو، ہر مریض ان کے لیے برابر تھا، مساوی تھا۔ وہ سبھی، چاہے مریض امیر ہو یا غریب ہو، سبھی کو باری باری دیکھتے تھے۔ حکیم صاحب بڑی سوجھ بوجھ والے آدمی تھے۔ انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی عملی حصہ لیا۔ وہ شروع ہی سے چوٹی کے لیڈروں میں گنے جانے لگے تھے۔ سیاسی کاموں کے ساتھ حکیم صاحب سماجی کاموں میں بھی خوب حصہ لیتے تھے۔ عورتوں کی تعلیم کے وہ بڑے حامی تھے۔ وہ ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشش کرتے رہے۔ پیارے بچوں، حکیم صاحب ایک ایسے انسان تھے جو ہر کام بہت ہی سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی عملی حصہ لیا، یعنی ملک کے سیاست کے کاموں میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ بہت ہی بڑے بڑے لیڈروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حکیم صاحب سیاست کے کاموں کے ساتھ ساتھ سماج کے کام بھی کرتے تھے، یعنی سماج کے ایسے کام جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسا کہ عورتوں کی تعلیم۔ عورتوں کی تعلیم کے وہ بڑے حامی تھے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے۔ ہندو اور مسلمان، وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو جائے اور وہ اتحاد اور اتفاق سے یعنی مل جل کر رہیں۔ سن 1919 میں جلیاں والا باغ کے مقام پر انگریزوں نے بہت سے ہندوستانیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حکیم اجمل خان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قتل عام کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ حکیم صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ انہیں انڈین نیشنل کانگریس کا بھی صدر بنایا گیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر سیاست کے میدان میں آئے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے جگری سے کام کیا اور آخر دم تک ملک کو آزاد کرانے کے لیے سیاست کے میدان میں جمے رہے۔ حکیم اجمل خان سن 1919 میں جلیان والا باغ کے مقام پر جب انگریزوں نے بہت سارے ہندوستانیوں کو قتل کر دیا، انہیں گولیوں سے مار دیا، تب حکیم اجمل خان نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا، یعنی انگریزوں کے اس ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اس کے خلاف بولے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اور اسی طرح انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی بنائے گئے تھے۔ یہ دونوں تنظیمیں تھیں جو اس وقت ہندوستان کی آزادی کے لیے سرگرم تھی، یعنی بہت سارے کام یہ لوگ کر رہے تھے۔ وہ سوچ سمجھ کر سیاست کے میدان میں آئے تھے۔ حکیم صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی ملک کی آزادی کے لیے سیاست میں کام کریں گے، اس لیے انہوں نے بڑی بے جگری سے کام کیا۔ بے جگری سے یعنی بڑی ہی ہمت سے، بنا کسی ڈر اور خوف کے۔
اور آخر دم تک ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ سیاست کے میدان میں ہی جمے رہے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سیاسی کاموں میں حصہ لیتے رہے۔ حکیم صاحب لوگوں کی خدمت ہی کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے اور خدمت کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض پھیلا۔ اس مرض میں خاندان کے خاندان صاف ہو گئے، گھر گھر ماتم تھا، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ تھا۔ دہلی پر ایسی آفت آئی کہ اچھوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں بھی حکیم صاحب لاریوں میں دوائیاں بانٹتے پھرتے تھے، ان کو اپنی جان کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ عزیز طلبہ، حکیم صاحب کا سب سے اہم جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت ہی سب سے بڑا کام ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع وہ کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی کوئی موقع ملتا تو وہاں پر بغیر سوچے سمجھے وہ ضرور کام کرتے، خدمت انجام دیتے۔ ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض پھیلا تھا۔ وبائی مرض یعنی ایسی بیماری جو ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بھی ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اور اسی مرض کے چلتے پورے دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور سبھی کی زندگیوں پر اثر پڑ رہا ہے۔ اسی طرح کا کوئی وبائی مرض اس وقت دہلی میں پھیلا تھا، اور اس مرض کی وجہ سے بہت سارے لوگ ختم ہو رہے تھے۔ ایک ہی خاندان کے بہت سارے لوگ مر رہے تھے، اسی لیے گھر گھر ماتم ہو رہا تھا، یعنی گھروں میں لوگ بہت مایوس تھے۔ کچھ خاندان تو ایسے تھے جس میں پورے کے پورے افراد مر جا رہے تھے۔ کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ تھا، یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ تھا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر رہا تھا۔ ایسی آفت تھی کہ اچھوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے، یعنی اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا، ڈر جانا، اور اس وبائی مرض کی وجہ سے اچھے انسان بھی گھبرا گئے تھے، یعنی ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ایسے نازک وقت میں حکیم صاحب نے سب کی مدد کی۔ وہ لاریوں میں یعنی بڑی بڑی گاڑیوں میں دوائیاں لے کر آتے اور ضرورت مندوں میں دوائیاں بانٹتے پھرتے تھے، اور اس کام کو کرنے میں انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس طرح لوگوں کی خدمت کی۔ انہوں نے دہلی کا یونانی اور آیورویدک طبی کالج قائم کیا اور اسے خوب ترقی دی۔ اس کالج کو اپنا دواخانہ بھی دے ڈالا، جس کا سالانہ منافع لاکھوں روپے تھا۔ مسلمانوں کی جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ بعد میں یہ ادارہ دہلی منتقل کر دیا گیا۔ حکیم صاحب اس کے پہلے وائس چیئرمین مقرر کیے گئے۔ آخری زمانے میں وہ اپنا زیادہ وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں لگاتے تھے۔ اس سے ان کو بہت سی امیدیں تھیں۔ آگے چل کر ان کی امیدیں پوری ہوئیں، اور آج جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کا ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ آج حکیم صاحب نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ پیارے بچوں، کس طرح سے حکیم صاحب نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کی۔ انہوں نے لوگوں کی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بھی بڑے اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ دہلی کا یونانی اور آیورویدک طبی کالج، یعنی ایسا کالج جہاں پر بچے یونانی اور آیورویدک کی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے ان کالجوں کو بہت ترقی دی، اور حکیم صاحب نے ان کالجوں کو اپنا دواخانہ بھی دے ڈالا۔ اس کا مطلب ان کے دواخانے سے جو منافع ہوتا تھا، یعنی جو آمدنی ہوتی تھی، جو کمائی ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے کالج میں لگا دی۔ مسلمانوں کی جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں
جامعہ ملیہ اسلامیہ، یعنی ایک ایسی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جہاں سے مسلمان جدید تعلیم یعنی نئی تعلیم، بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بعد میں یہ ادارہ دہلی منتقل کر دیا گیا، یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ جو علی گڑھ میں قائم کیا گیا تھا وہ بعد میں دہلی میں قائم کر دیا گیا۔ حکیم صاحب اس ادارے کے پہلے وائس چیئرمین مقرر کیے گئے تھے، یعنی انہیں وہاں پر بہت بڑی پوسٹ دی گئی تھی۔ آخری زمانے میں وہ اپنا زیادہ وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں ہی صرف کرتے تھے۔ آخری زمانے میں یعنی ان کی زندگی کے آخری وقت میں انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جامعہ ملیہ کو ہی دیا اور وہاں کے بہت سے کام کیے۔ اس سے ان کو بہت سی امیدیں تھیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ کالج سے بہت سے طلبہ پڑھیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اسی طرح قوم کی خدمت کریں جس طرح انہوں نے کی ہے، اور ان کی امیدیں بھی پوری ہوئی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یہ کالج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا جہاں سے مسلمان تعلیم حاصل کرنے لگے۔ حکیم صاحب کی جیسی شخصیت یہ ایسی شخصیت ہے جو اس دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور ایسی شخصیتیں جو بے حد اہم اور نمایاں کارنامے انجام دیتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے کارناموں سے، ان کے کاموں سے لوگوں نے آج بھی انہیں یاد رکھا ہے۔ ان کی یادیں لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اس سبق کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ نامی، مشہور، دنیا سے اٹھ جانا، انتقال ہو جانا، طبیب، حکیم یا ڈاکٹر، عزیز، دوست، محلوں میں ہزاروں پر جانا، امیروں کے علاج پر ہزاروں روپے لینا، وبائی مرض، ایسی بیماری جو ایک ساتھ بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے، آفت، مصیبت، اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا، پیشانی پر بل نہ لانا، برا نہ ماننا۔